السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ نمبر 7 ہے اور پارہ نمبر 7 کا رکوع نمبر 1 ہے۔ موضوع ہے حق شناس لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع میں حق کی پہچان کرنے والے لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کے کلام کو غور سے سنتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، اور حق کو پہچاننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ حق کی شہادت دینے والوں میں اللہ تعالیٰ ان کو شامل فرما لیں، اور وہ رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صالح لوگوں میں شامل فرما لیں۔ تو ایسے لوگوں کی جزا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت ہے، اور حق کو جھٹلانے والوں کی سزا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے کہتے ہیں کہ ہمارا نام اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والوں میں لکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی صالح لوگوں میں شامل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی حق کی گواہی دینے والوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ حق کو پہچاننا ہے اور حق شناسوں کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے۔ موضوع ہے حلال اور حرام کی حدود۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع میں فرمایا کہ پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان پر خود ساختہ پابندیاں لگا کر ان کو اپنے لیے حرام نہ کرو، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب رزق تمہیں عطا فرمایا ہے اسے کھاؤ اور پیو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسموں کی بات کی کہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، اور پھر فرمایا کہ جو قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر یہ نہ پائے تو 3 مسلسل روزے رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسموں کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حرام اشیاء کے بارے میں فرمایا کہ شراب، جوا، آستانے، پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فرما دیا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ شراب کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سب نے اپنے گھروں میں جو شراب تھی، اہل ایمان نے اپنے گھروں میں شراب کو بہا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کبھی شراب نہیں پی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب، جوا، آستانے، پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچ جاؤ، حرام سے پرہیز کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں حلال کی ہیں، انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں، اور اللہ اپنے احکامات واضح فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حلال اور حرام کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے۔ موضوع ہے حلال و حرام۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا، اور پھر تم میں سے جو کوئی حالت احرام میں شکار کرے گا تو اس کا بدلہ ویسے ہی جانور ہے جیسے اس نے مارا، اور اس کا فیصلہ تم میں سے 2 آدمی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سمندر کا شکار اور کھانا حلال ہے، یعنی احرام کی حالت میں سمندر کا شکار اور کھانا حلال ہے، لیکن خشکی کے شکار سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینوں کو بھی، اور قربانی کے جانوروں کو بھی، اور پٹا ڈالے گئے جانوروں کو بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت کتنی ہی اچھی لگے، لیکن دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عقل والو، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیابی کا معیار کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ سے غیبانہ ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے, اسے ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر وقت خود کو یہ یقین دلانا ہے, یہ یاد دہانی کروانی ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے اپنی فکر کر لو. رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو کے آداب بتائے ہیں اور سوال کے آداب بتائے ہیں کہ ایسے سوال نہ کیے جائیں, یعنی ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے. اور پھر فرمایا کہ کثرت سوال سے رکو, کہ کثرت سوال کی وجہ سے پہلے لوگ کفر میں مبتلا ہوئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے روکا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی اندھا دھند پیروی نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہی نہ ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کا دیوی دیوتاؤں کے لیے مقرر کرنا اس سے روکا ہے اور فرمایا کہ اہل کفار نے یہ خود ہی مقرر کر لیا, اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے ایسی کوئی دلیل نازل نہیں کی. اور پھر فرمایا کہ ہر شخص اپنی ذات کا ذمہ دار ہے اور کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے وصیت کی بات کی کہ 2 صاحب عدل آدمیوں کو وصیت کرتے وقت گواہ بنا لو, اور اگر سفر کی حالت میں ہو اور موت آنے لگے تو گواہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں, یعنی اگر مسلمان میسر نہ ہو تو غیر مسلموں کو گواہ بنایا جا سکتا ہے. اور پھر اگر گواہوں پر یہ شک ہو کہ انہوں نے وصیت کو بدل دیا تو اس صورت میں دونوں گواہوں کو مسجد میں روکا جائے اور پھر ان سے یہ قسم لی جائے کہ ذاتی فائدے کی وجہ سے وہ گواہی بیچنے والے نہیں ہیں, اور گواہی بدلنے کی صورت میں 2 اور گواہ کر لیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. پھر وہ بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا, بردبار ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ سوال کرنے کے آداب سیکھنے ہیں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے نیکی کے کام کرنے ہیں انشاءاللہ. رکوع نمبر 5 ہے, موضوع ہے نظریاتی اصلاح. رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حشر کی پیشی کی بات کی کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا, یعنی جب تم نے اپنی قوم, اپنی امتوں تک میرا پیغام پہنچایا تو امتوں نے تمہیں کیا رسپانس دیا تھا. تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں, بلا شبہ بہت غیرت کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں. یعنی اللہ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام پوشیدہ حقائق کو جاننے والا ہے. پھر کو بھی اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات اتارے ان کا ذکر کیا کہ روح پاک سے ان کی اور ان کی والدہ کی مدد کی. وہ گہوارے میں لوگوں سے بات کرتے تھے, یعنی گود میں. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب, حکمت, تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور حضرت عیسیٰ کو معجزات عطا کیے کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا. پھر اسی طرح سے پیدائشی اندھے اور کوڑی کو صحت یاب کر دیتے, مردوں کو زندہ کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے مطالبات کی بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے, ان کے ساتھیوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ, یعنی کہ خوان اتارے, دسترخوان اتارے اور ہم اس میں سے کھانا کھائیں تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیں گے اور خوان اتار دیں گے, مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دھمکی دی کہ پھر اس کے بعد بھی جو ایمان نہیں لائے گا اس کو ایسی سزا دیں گے جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی ہوگی.
تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو سزا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو قیامت کے دن جمع کریں گے اور ان سے یہ سوال پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ آخرت کے دن جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی اور تمام انسانوں کو گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینے کی تیاری اس دنیا میں کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 میں جو ابھی ہم نے اس آیت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے تمہیں کیا جواب ملا تھا، تو اس طرح ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اللہ کے آگے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں کہ تمہیں جو زندگی عمر دی تھی وہ کن کاموں میں بتا کے آئے ہو، اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوڑھا کر کے آئے ہو، اور رزق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم کے مطابق عمل کتنا کیا۔ تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سوالوں کے جواب کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رکوع نمبر 6 ہے، موضوع ہے توحید کی گواہی۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لی جانے والی گواہی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے یہ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا، اور اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو ضرور آپ کے علم میں ہوتا، میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے، اور میں نے تو انہیں صرف یہی حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں اس وقت تک ان پر نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بات کی کہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ آخرت میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور ایسے سچے لوگوں کے لیے باغات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے صادقین سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری پوشیدہ حقیقتوں کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ سچائی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے، اور رکوع نمبر 7 کا آغاز سورہ انعام سے ہے۔ سورہ انعام مکی سورہ ہے، اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 7 کا موضوع ہے عقیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں عقیدہ توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائی، اللہ تعالیٰ نے روشنیاں اور تاریکیاں پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پھر زندگی کی ایک مدت مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کھلے چھپے سب حال جانتا ہے، جو برائی یا بھلائی انسان کماتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ہلاک کر چکا جن کا اپنے زمانے میں دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی زمین میں اقتدار بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے خوب بارشیں برسا کر نہریں بہا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا میں تباہ کر کے عذاب دے کے دوسری قوموں کو لانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کا انکار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ توحید کا انکار کرنے والے رب کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں، حق کو جھٹلاتے ہیں، اور پہلی قومیں بھی جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کی جا چکی۔ اگر لکھی ہوئی کتاب آتی تو یہ تب بھی نہ مانتے، اور حق کا مذاق اڑانے والے اللہ کی پکڑ میں آ کر رہے۔
تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ رب کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کی عادت پختہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات پر، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے۔ اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے، وہ زمین اور آسمان کا خالق ہے، وہ روزی دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ اس کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے، وہ دانا اور باخبر ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اہل کتاب اللہ تعالیٰ کو ایک ہستی کی حیثیت میں پہچانتے ہیں۔ جو لوگ نقصان میں رہنے والے ہیں وہ اسے نہیں مانتے، اور رب کی نافرمانی کرنے والوں کو خوفناک سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب کو جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا خالق ہے، انسان اسے چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، اور نافرمانی کرنے والوں کو سزا بھگتنی پڑے گی، اور قیامت کے دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت رحم کیا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو سرپرست نہیں بنانا، اور اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے، اور موضوع ہے دعوت حق کا انکار کرنے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دعوت حق کا انکار کرنے والوں کا رویہ سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، گویا ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ سنتے نہیں ہیں، گویا ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پرانی کہانیاں کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، حق قبول کرنے سے خود بھی بھاگتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کا انجام بھی سامنے رکھ دیا۔ فرمایا ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، اس وقت وہ پچھتائیں گے، اور پھر آج انکار کرنے پر عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں پر پردے ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کانوں میں گرانی ڈالتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ تعصب کا ذہن نہیں رکھنا، اور حق بات کو کھلے دل سے سن کے اور نصیحت کو قبول کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے، موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے آغاز میں آخرت کے بارے میں فرمایا کہ آخرت میں وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھوٹ قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا مقام بہتر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ کے دل کو رنج ہوتا ہے، یہ ظالم آپ کو نہیں بلکہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے جا چکے، پچھلے رسولوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، اور پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی، اور اگر آپ میں زور ہے تو آسمان میں کوئی سیڑھی لگائیں یا زمین میں کوئی سرنگ نکال کے کوئی نشانی لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا کہ آپ نادانی نہ کریں، دعوت حق پر تو وہ لوگ لبیک کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو زندہ کرے گا
اور پھر اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے ان کو واپس لایا جائے گا. اور فرمایا کہ نشانیوں کو جھٹلانے والے تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو آخری گھڑی میں یہ اپنے تمام معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دینے والے نقصان میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نشانیاں اتارنے پر پوری قدرت رکھتا ہے اور سب اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اور انسان مصیبت کی گھڑی میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ چاہے تو مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر مصیبت، ہر تنگی، ہر پریشانی میں صرف اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 11 ہے، موضوع ہے عذاب الہی کا قانون. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی امتوں میں رسول بھیجے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کو تنگ دستی، بیماری اور مسائل میں جکڑ دیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ اللہ کے آگے جھک جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، وہ لوگ اللہ کی نصیحت کو بھول گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر طرف سے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، خوشحالی کے دروازے کھول دیے، اور وہ اللہ کی بخششوں اور نعمتوں میں مگن ہو گئے، اور پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو گویا وہ ہر خیر سے مایوس ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام کار اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ظالموں کی جڑ کاٹ دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت، تمہاری بینائی چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں واپس لوٹا دے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا ان قوتوں کو، ان نعمتوں کو کوئی واپس نہیں لا سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے کردار کے بارے میں فرمایا کہ رسول نیک کردار لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں، بد کرداروں کو ڈرانے والے ہوتے ہیں. رسولوں کی بات مان کر اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی رنج. اور پھر فرمایا ہماری آیات کو جھٹلانے اور نافرمانیاں کرنے والے سزا بھگت کر رہیں گے، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے. رسالت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول نہ تو غیب کا علم رکھتے ہیں، نہ خزانے رکھتے ہیں، نہ وہ فرشتہ ہوتے ہیں، اور رسول وحی کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سختی آئے تو انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ عذاب آ جائے تو ظالم لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی ہے، ہر تنگی، ہر مصیبت آنے پر اللہ سے رجوع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق یعنی اس قرآن. رکوع نمبر 12 ہے، موضوع ہے منصب رسالت. اللہ تعالیٰ نے رکوع میں رسول کے فرائض بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ علم وحی کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرو تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کریں. اور پھر فرمایا جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، اور جب تمہارے پاس ہماری آیات پر ایمان لانے والے آئیں تو بتا دو کہ تم پر سلامتی ہو اور تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. پھر فرمایا جو نادانی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر کے توبہ اور اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اور پھر فرمایا مجرموں کے لیے ان کا راستہ نمایاں اور واضح کر دیں. اور پھر فرمایا انسان اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس کا کوئی حامی اور مددگار اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نادانی کے ساتھ برائی کر کے توبہ کرنے والوں اور اصلاح کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی ہے اور آخرت کے اندیشے میں زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ.
رکوع نمبر 13 ہے، موضوع ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، اور کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت نہیں پاؤں گا، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل یعنی اسلام پر ہوں۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے اختیار میں عذاب ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہی حق بیان کرتا ہے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل روشن پر قائم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور تری میں جو کچھ ہے سب سے اللہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہ ہو۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس کی اللہ کو خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ رات کو روحیں قبض کرتا ہے اور دن میں وہ جو کچھ انسان کرتا ہے اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کی مدت پوری کرنے کے لیے ہر روز روحوں کو جسم میں واپس بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی واپسی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ انسان کیا کر کے آیا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے اور انسانوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے، موضوع ہے حق اور باطل۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کرنے والے مقرر بھیجتا ہے، اور موت کے وقت اس کے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالتے ہیں، اور پھر فرمایا سب کے سب اپنے مالک حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لائے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ فیصلے کے سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں تیز ہے۔ پھر فرمایا کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے مصیبت میں گڑ گڑا کر چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتی ہو کہ اگر اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں ہر تکلیف سے نجات دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی یہ قدرت رکھتا ہے کہ کوئی عذاب تمہارے اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، اور یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں جدائی کا اعلان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں نے انکار کیا ان سے کہہ دو کہ میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، اور پھر فرمایا کہ جب لوگ ہماری آیات پہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں، آیات کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، اور اگر شیطان بھلا دے تو پھر جب یاد آ جائے تو ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، اور قرآن سے نصیحت کرنا جاری رکھو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تم قرآن سنا کر نصیحت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالتے ہیں۔ فیصلے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحرا کی تاریکیوں میں خطرات سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے۔ ایمان والوں کو ان لوگوں کے پاس سے ہٹ جانا چاہیے جو اللہ کی آیات پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اور پھر فرما دیا کہ برے عمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی حامی مددگار اور سفارشی نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ جس محفل میں یا مجلس میں اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنایا جائے گا یا اللہ کی آیات پر نکتہ چینیاں کی جائیں گی، ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے، موضوع ہے تلاش حق۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا۔ اور فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ حقیقت میں رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اسی نے حکم دیا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، نماز قائم کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اسی کی طرف سمیٹے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے. جس دن وہ حشر چاہے گا تو حشر ہو جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو بادشاہی صرف اسی کی ہوگی. وہ غیب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے، دانا ہے، باخبر ہے. پھر رکوع کے اگلے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نظام سلطنت سے کس طرح سے حق کو تلاش کیا. کہ انہوں نے تارا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا ڈوبنے والا تو رب نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے چاند دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. پھر وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والا تو رب نہیں ہو سکتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ زیادہ بڑا اور چمکدار ہے، یہ رب ہے. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک بناتے ہو، اور میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں. پھر ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا تو انہوں نے قوم کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے. میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں؟ میں تمہارے شریکوں سے نہیں ڈرتا. اگر میرا رب جو چاہتا ہے ضرور کرتا ہے، اور میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. اور پھر فرمایا کہ امن اور سکون تو ان لوگوں کے لیے ہے جو راہ راست پر ہیں، جو ایمان لائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر ہر چیز کا علیم ہے، دانا ہے، باخبر ہے. اگر اللہ تعالیٰ رہنمائی نہ کریں تو انسان گمراہوں میں شامل ہو جائیں. انسان کو یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کر لینا چاہیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے بھی یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کرنا ہے، اور مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 16 ہے. موضوع ہے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ تھے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا تھا، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی. پھر اللہ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور جو شرک کرے تو اس کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکمت اور نبوت سے نوازا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انبیاء ہدایت یافتہ تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا تھا. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلند مرتبے عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دانا اور علیم ہے. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دی. اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. شرک کرنے والوں کے سارے اعمال اللہ غارت کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے بھی ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 17 ہے. موضوع ہے کتاب برکت والی ہے. اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدائی حصے میں نبوت کا انکار کرنے والوں کا موقف پر بتایا کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسے کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے. اور پھر فرمایا کہ اچھا تو پھر موسیٰ پر جو کتاب اتاری جو ہدایت اور نور تھی اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ انہوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا. پھر قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پاک برکت والی کتاب ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس لیے نازل کی گئی کہ تم اس کے ذریعے سے انسانوں کو ڈرا دو. اور پھر فرمایا آخرت پر ایمان لانے والے کتاب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. اور عذاب دینے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پر ناحق باتیں بناتے ہو، تہمت لگاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں سرکشی اور کبر دکھاتے ہو. اور جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائیں گے کہ اکیلے آگے ہو جیسے اکیلے پیدا کیے گئے تھے،
جو کچھ دنیا میں تھا وہ سب پیچھے چھوڑا ہو، اور اللہ فرمائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو نہیں دیکھتے. یعنی آج دنیا میں جس کو سفارشی سمجھا ہے، آج جس کو اللہ کے ماں سوا معبود سمجھتے ہیں، جس کے آگے جھکتے ہیں، جس سے فریادیں کرتے ہیں، جس سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ فرمائیں گے کہ آج وہ سفارشی تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہیں، تمہارا آپس میں سب رابطے ٹوٹ کیوں گئے. اور پھر فرمایا کہ جس پر بڑا مان تھا وہ سب گم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے انسانوں کو ڈرانے کا حکم دیا ہے، تو ہم نے اپنے لیے اس رکوع سے کیا لیا کہ ہم نے اس برکت والی کتاب پر ایمان لانا ہے، اور اس برکت والی کتاب کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اپنی وقت، قوت، صلاحیت، مال، جان سب لگا دینا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 18 ہے اور موضوع ہے توحید کے دلائل. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اپنی توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کی تاریکی کے بعد صبح نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اللہ تعالیٰ ہی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا، اللہ تعالیٰ نے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، اسی نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا اور ہر ایک کی ایک جائے قرار دنیا میں اور ایک سونپے جانے کی جگہ مراد قبر یا جنت یا دوزخ میں اس کا مقام ہے وہ مقرر کی، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، اسی نے ہر قسم کی نباتات اگائی، اسی نے کھیت اور درخت پیدا کیے، اسی نے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اللہ تعالیٰ ہی نے کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے انگور، انار اور زیتون کے باغ لگائے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا ظلم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں نے اور جنوں نے اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اور پھر فرمایا کہ جانے بوجھے بغیر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا دی، جبکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ برتر ہے ان باتوں سے جو وہ لوگ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اپنی توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی، یعنی اس پانی سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا خالق ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 19 ہے، موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہی تو ہے. اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں شرک کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کلام الہی ہے، تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں ہیں، جو بینائی سے کام لے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، اور جو قرآن کی طرف سے اندھا بنا رہے گا وہ خود اپنا نقصان اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ علم والوں پر حقیقت کو روشن کر دیں، اور پھر فرمایا کہ وحی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور مشرکین سے اعراض کرو، مشرکین کے پیچھے نہ پڑو، اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر پاسبان اور حوالہ دار تو مقرر نہیں کیا. اور پھر فرمایا اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں تم ان کو گالیاں نہ دو، ہو سکتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کا عمل خوشنما بنا دیا، اللہ انہیں بتائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو. اللہ کی نشانیوں سے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کو اور نگاہوں کو پھیر دیں گے اور ہم ان کو سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. معجزات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ بتا دے گا کہ انسان کیا کر کے آیا ہے. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے
اور اللہ کی کتاب کے لیے اندھا نہیں بننا. اللہ کی کتاب کو سیکھنا سکھانا ہے، اور جتنی زندگی کی مہلت ہمارے پاس ہے اللہ کی کتاب کے لیے وقف کر دینی ہے انشاءاللہ. یہ تھا پارہ نمبر 7. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنائے. آج کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. تو انشاءاللہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.